تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا میں بڑا پریشان تھا پچھلے 1 مہینے سے. آپ سارے لوگوں نے بھی میرے لیے دعائیں کی ہیں. پہلے تو میری بیوی کو کرونا ہو گیا تھا تو وہ ٹھیک ہوئی ہے، ہاسپٹل میں رہی ہے بیچاری 8 دن انٹینسیو کیئر میں. اب ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے. اس کے بعد میری بیٹی دبئی سے آئی تو اس کے بیٹے کو کرونا ہو گیا. خیر سے اللہ کے فضل سے کل وہ واپس گئی ہے. تو اب میں تھوڑا سا پریشانی سے کم ہوا ہوں. تو آج اتوار کو ایک بہت اچھا فنکشن بھی تھا تو میں نے وہ اٹینڈ نہیں کیا. میں اب فنکشنوں پہ کم ہی جاتا ہوں. قصور میں تھا، غیاث صاحب نے اپنے گھر کیا ہوا تھا. میاں ندیم بشیر نے مجھ کو 2 دفعہ کہا پر میں نہیں گیا. میں اپنے کبوتروں کے پاس تھا کیونکہ آج اب اتوار کو سارا دن میں کبوتروں کے پاس رہوں گا. اور آسم بیٹے کو میں نے بلایا کہ انٹرویو دینے کے لیے. بیٹا ایک تو 2 مہینے پہلے ایک آدمی، اب میں مسلمان تو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اس پہ کوئی شک نہیں، پر میں تھوڑا سا دل کا کمزور بھی ہوں. ایک لڑکا، میں پہلے بھی تقریباً کوئی 6 مہینے پہلے ایک کبوتر ادھر سے چوری کر کے لے گیا تھا. بعد میں اس نے مجھ کو کہا کہ میں وضو میں ہوں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں کبوتر نہیں لے کے گیا. میں نے اس کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. وہ پھر آنا شروع ہو گیا. پھر کبوتر میرے 2 غائب ہو گئے اور جس دن وہ آتا تھا اسی دن ہی وہ غائب ہوتے تھے. اب میں بوڑھا آدمی، اتنے کبوتروں میں پتہ بعد میں چلتا ہے، ایک دم تو پتہ نہیں چلتا. مجھ کو شک پڑ گیا کہ وہی ہے. اب ایک آدمی مسلمان ہونے کے ناطے جب کہے کہ میں وضو میں ہوں، میں آپ کے ساتھ جا کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے چوری نہیں کیا، میں نے اس پہ اعتبار کیا، وہ پھر آنا شروع ہو گیا. میں نے اس پہ شک کے لیے میں اس کو اس شش و پنج میں تھا کہ کہیں پہ میں اس کو ریڈ ہینڈڈ پر پکڑوں. 1 مہینہ پہلے وہ آیا، اس نے ایک کبوتری پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لی. مجھ کو شک پڑ گیا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مجھ کو شک پڑ گیا. جب میں نے اس کی جیب میں دیکھی تو کبوتری نکالی، میں نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھ کو دھکا دے کے میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی، بھاگ گیا. وہ لاہور کا نہیں ہے، رہنے والا کہیں اور کا ہے. میں اس کا نام، مجھ کو نام بھی اس کا پتہ ہے، مجھ کو اس کے ٹیلی فون نمبر بھی پتہ ہے. میں نے اس کے دوستوں کو، اپنوں کو بتایا، انہوں نے اس سے رابطہ کیا. وہ پھر کہنے لگا کہ میں نہیں لے کے گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کبوتری تیری جیب میں کہاں سے آئی؟ اس کا وہ جواب نہیں دے رہا. میں ابھی پھر اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ سے وہ پائے گا. کبوتر بازی میں نہ اس کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ اس کی والدہ کو، نہ اس کی اولاد کو. لاہور کا وہ ہے نہیں. اب بیٹے کہہ رہے ہیں وہ رہنے والا وزیر آباد کا ہے، اور وزیر آباد میں وہ کہتا ہے کہ میری فیکٹری ہے چھوٹی سی کینچیوں کی اور چھریوں کی. میں نے بابر صاحب کو کہا، ملک بابر کو، جو چیئرمین کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس سے رابطہ کیا. اس نے کہا جی کہ میں معتبر آدمی، بابر نے بڑا ساتھ دیا میرا. اس نے کہا کہ ہم نے تیری روز کچہریوں میں آدمی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، خواجہ صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، تو معتبر آدمی لے کے آ، نہیں تو ہم نے تیرے سارے کبوتر اٹھا کے لے آنے ہیں. اور وہ اب 1 مہینہ ہو گیا، میں پریشان تھا، میں نے اس کی پیروی نہیں کی.
وہ کوئی آدمی لے کے نہیں آیا. میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کبوتر جو میرے لے کے گیا ہوا ہے وہ میرے کبوتر واپس کر دے, میں نے اس کو معاف کیا. اور ایک اور چیز بیٹا, آج کل کے زمانے میں, اب یہ میں پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں, آج کل کے زمانے میں ایک پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا, اس کو ایسا ہیڈ ہونا چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہے اس کو بھی دیکھے. اسلام میں بھی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو بھی دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں, اپنے بڑے کو بھی دیکھیں. جب بھی آج کل کے زمانے میں کبوتر باز جو ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں, تو جو پارٹی کا ہیڈ ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کی ساری مشکلاتیں بھی دور کرے. یہ چیز اگر کسی میں ہے, اللہ اس کی عمر دراز کرے. یہ امتیاز چیئرمین صاحب میں ہے, میری مخالف پارٹی کی ہے, پر میں نے بھی 2 دفعہ انہوں کو ایک کام کہی ہے, انہوں نے اللہ کے فضل سے کام کی ہے. ان کے پاس جانا مشکل ہے, پر جب ان کے پاس اگر کوئی چلا جائے اور ان کے دل میں آ جائے تو وہ ہٹ کے اس آدمی کا کام ضرور کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. امتیاز صاحب آپ کی بہت مہربانی. یہ میرا کام بابر کو میں نے کہا, آپ کے ساتھ تو میرا ذکر نہیں ہوا, بابر کو میں نے کہا اللہ کرے کہ بابر یہ میرا کام کروا دے. ٹھیک ہے. اور اب بیٹا ایک آدمی نے 3-4 انٹرویوز دیے ہیں چودھری سخی کے کبوتروں کے متعلق. بیٹا میں اس آدمی کا, آپ کو پتا تو چل جائے گا, چودھری سخی کا اختلاف کروانے میں سارے کبوتر بازوں میں اس لڑکے کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. وہ چودھری سخی کے کبوتر, چودھری سخی نے آپ اس کو بہت اچھے کبوتر دیے, وہ ہم سے بہت جونیئر چودھری سخی کا شاگرد بنا. اب وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے پاس کبوتر ہیں ویسے کبوتر چودھری سخی کے پاس بھی نہیں ہے. تو بیٹا اس کا جواب, میں تو اب چودھری سخی کے ساتھ ہوں نہیں, اس کا جواب یا چودھری سخی کا بیٹا دے. چودھری صاحب تو آپ اللہ ان کی عمر دراز کرے, وہ بہت اچھے آدمی ہیں, وہ تو بولتے نہیں نہ ایسی باتوں میں پڑتے ہیں. یا اس کا جواب ان کا بیٹا دے عادل, جو کبوتر بازی اب کرتا ہے, یا ان کے جو چہیتے چودھری سخی صاحب کے شاگرد ہیں وہ دیں. میں کون ہوتا ہوں اس کو جواب دینے والا؟ میں صرف وہ کہتا ہے کہ پورے لاہور کے کبوتر باز میرے سے کبوتر لے کے گئے ہیں اور خرید کے گئے ہیں. بیٹا تو کوئی بھی کسی بڑے کبوتر باز کا نام بتا جو تیرے سے لے کے گیا. اور اب تو نے اس دن 72 نمبر کبوتروں کی تعریف کی ہے کہ یہ ہیں, اور تیرے ایک شاگرد نے, میں نے اپنے کبوتر 72 نمبر دکھائے تھے, اس نے میرے کبوتروں کے نیچے کومنٹ کر دیا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کے اصل 72 نمبر نہیں ہیں, انہوں کی بھی چونچیں سفید ہیں. بیٹا ابھی جو آسم نے کبوتروں کی پکچریں اتاری ہیں نا, یہ میں الگ اپنے 72 نمبر دکھا رہا ہوں. اب ایسے دکھاؤ کہ تمہارے استاد کے پاس کہاں پر ہیں کبوتر. یہ کبوتر اگر ہوں گے چودھری صاحب نے کہیں پہ رکھے ہوں گے, یا اگر یہ کبوتر کسی کے پاس ہیں, ان سے اچھے کبوتر ہیں لاہور میں, تو وہ منیر بابر کے پاس ہیں. کل میں منیر بابر کے پاس جاؤں گا اور ان کے کبوتروں کی بھی پکچریں اور ادھر بیٹھ کے بھی انٹرویو دوں گا. اور بیٹا ایک پکچر ابھی میں نے بھیجی ہے اسی پہ ہی, جو 41 نمبر کی ہے وہ ہے, اور ایک پکچر میں نے بھیجی ہے جو 10 نمبر ہیں. بیٹا 10 نمبر جو ہے وہ جیسے جیسے عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. 10 نمبروں میں
जो सबसे बड़ी पुछान ये है, वो नाक से इधर से उनकी सफ़ेद नहीं होते। जो 72 नंबर है उनों की पुछान है कि वो इधर से सफ़ेद होते हैं, और 10 नंबरों की आंख बेटा ये होती है। दस नंबरों की आंख ये होती है, और 10 नंबर कभी भी सफेद दुम का नहीं होगा। काली चोंच, काले पंजे और काली पलक का होगा, उनों में सफेदी नहीं होगी। और एक और चीज बेटा, 10 नंबर जिंदगी में कभी भी प्योर बाजी में भी नहीं पड़ेगा। जब भी बाजी में आएगा, या वो 72 नंबर के साथ क्रॉस होगा, या वो 41 नंबर के साथ क्रॉस में होगा बेटा। अब ये है। और दूसरा ये कि अब एक आदमी आए थे दुबई से, वो मेरे से एक जोड़ा बड़ा कीमती खरीद के ले गए। मेरा दिल बड़ा खराब हुआ। जोड़ा तो मैंने उनको दे दिया। मेरे दोस्त का टेलीफोन आया दुबई से कि ये मेरे शागिर्द हैं, आप इन्हों को एक जोड़ा दे दें। कीमतन उन्होंने बड़ा महंगा जोड़ा लिया, मैंने उन्हों को जोड़ा दे भी दिया बेटा। पर अब मैं अपने कबूतरों के बच्चे दूंगा, बड़े कबूतर नहीं मैं दूंगा बेटा। अब मेरी जितनी भी जिंदगी है, पता कुछ नहीं कि कितनी है, मैंने आपको कई दफ़ा, ये मेरा ज़ाती अपना वो है बेटा, मैं कबूतरों को देख के तो जिंदा रहता हूँ। अब वो पैसे मैंने ले लिए, उसने मुझको पैसे दिए, पैसे मैंने ले लिए। पैसे मैंने क्या करने हैं, अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ। मेरी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो अल्लाह के फजल से मेरा बेटा पूरी करता है। तो मैंने पैसों का क्या करना बेटा। मैं मरूंगा तो बाद में मेरे कबूतर आप मेरे बेटे से खरीद लेना। मैंने अब अपने बड़े कबूतर नहीं देने। अब इन्हों को मैं मॉडिफाई, एक लफ्ज़ है मॉडिफाई, उसका उर्दू में वो है तरमीम। मैं उन्हों में तरमीम कोई नहीं करूंगा। मेरा एक ही ये खुदा था जिसमें चौधरी सखी की 41 नंबर, 72 नंबर और 10 नंबर ब्रीड थी। ये आपस में लग के तीनों ब्रीडें इन्होंने आपस में लग के वो खराब हुए थे। खराब नहीं थे हुए, रिजल्ट उन्हों का बड़ा अच्छा आ रहा था। अब मैं कर रहा हूं कि ये तीनों ब्रीडों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि कबूतरबाजी कैसे होती है। और एक और चीज बेटा, वो जो आदमी है जिसने 72 नंबरों की बड़ी तारीफ की है और उसके शागिर्द ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादा बहस की है, मैंने उसको कहा है बेटा कि तू मेरे साथ बहस करता अच्छा नहीं लगता। तेरा उस्ताद जो है वो उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह अच्छी वो करे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। उसने बड़े महंगे कबूतर चौधरी सखी के बेचे हैं, उसने बड़े महंगे कबूतर बेचे हैं। अब मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। उसने मुख्तलिफ छतों पे कबूतरबाजी भी की है, मुख्तलिफ छतों पे जाके, क्योंकि वो वेल टू डू है, वेल ऑफ है, उसने कबूतरबाजी भी की है। मुझको सिर्फ उसका शागिर्द बता दे कि उसके कबूतरों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कहां पर आया। एक कबूतर देखने में अगर खूबसूरत है पर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो बेटा वो कबूतर फजूल है। मैं अपने कबूतरों की तारीफ नहीं करता, ना मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे से आओ कबूतर लेने। अभी भी एक लड़का मेरे से 2 बच्चे लेके गया, 1 साल का मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने उसको 2 बच्चे दिए बेटा। मेरे कबूतरों की अच्छी कहीं पे परफॉर्मेंस आती है तो लोग मेरे पास आते हैं ना, नहीं तो क्यों आएंगे। अब नीचे मैंने बुलेट्स का अलग जोड़ा खुडे बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको फेसबुक पे वो दिखा दी है। जो भी आदमी
बुलेट्स लेके गया है उसने तारीफ ही की है और वो मांगता ही है, अभी भी मांगता ही है। तो अब मैंने नीचे अपने कमरे में बुलेट्स और सलारे वो कबूतर हैं बेटा जो चौधरी साहब जब कबूतरबाजी करते थे मेरी वाकफियत से भी पहले सलारों का उन्होंने नंबर दिया हुआ था 7 नंबर और 8 नंबर। ये कबूतर उन्हों के सबसे अच्छे थे। ये पा बूटा जो है जिनकी शाम नगर के अंदर ये कबूतर इस वक्त अगर किसी के पास हैं तो ये उनके पास हैं। और मैंने ये अब बुलेट्स और चौधरी साहब के 72 नंबर उन दोनों का क्रॉस करके सलारे इकट्ठे करके उन्हों को मैंने बच्चे बना के अब मैंने सलारे ली हैं। ये सलारे मैंने चौधरी साहब से आज से बहुत साल पहली कबूतरी जो मैंने ली थी वो सलारी ली थी, वो थी 8 नंबर। ये बात है कोई तकरीबन अबाउट 30 साल पुरानी। तो वो मैंने बुलेट्स के साथ रखे हुए थे, वो मैंने अब अलग किए हैं बेटा। और ये और आजकल एक और चीज़ बेटा, अब आपको मैं कबूतरबाजी पे चला जाऊँ। आजकल कीनू बड़े सस्ते हैं। आप करें कि पानी में कीनुओं का जूस निचोड़ के सारे कबूतरों को पिलाएं, उनसे उनका हाजमा भी ठीक होगा, उनों की विठें भी वो ठीक करेंगे और डीवर्मिंग भी उनों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बेटा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खुदा हाफिज।